وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مجھ سے پہلے فاضل جلیل، واعظ بے نظیر، واعظ خوش الحان، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت اقدس حضرت مولانا سید اسماعیل شاہ صاحب کاظمی دامت تفیضہم، اور بہت سارے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ثنا خان مصطفیٰ اور خطباء اکرام، مشائخ اعوان، ہمیں اتنا کچھ سنا کر گئے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے کافی. اور اس وقت آپ حضرات کے ساتھ جو گفتگو کرنا ہے یہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے، کیونکہ سارا دن ہماری نہ کوئی فیکٹری ہیں، نہ کوئی ملیں ہیں، نہ ہمارے کوئی بہت زیادہ ہماری کوئی اراضی ہے. محنت پیشہ لوگ ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں. صبح اٹھتے ہیں، تازی کماتے ہیں، تازی کھاتے ہیں، تو سارا دن رزق حلال کی کوشش میں محنت کرتے، دھکے کھاتے، بھاگتے بھاگتے شام ہو گئی، تھکن ہو گئی. اشتہارات کے ذریعے پتہ لگا حضرت اقدس مولانا عبدالواسع صاحب دامت تفیضہم نے اپنے ادارے کا سالانہ اجتماع رکھا. تو ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے، ان مشکل راستوں سے یہاں آ کر ظہر کے وقت سے یہ 2 بج رہے ہیں، تاکہ 12 گھنٹے ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے ہوئے. وہ اتنا کنجوس نہیں ہے کہ اتنی دیر بٹھائے تب بھی خالی ہاتھ بھیج دے. وہ تو کہتا ہے بس مجھے منہ دکھا کے چلا جا، اس پر ہی میں تیری دنیا آخرت کو سوار دوں گا. وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اللہ نے آرام کے لیے رکھا، سکون کے لیے. دنیا کی کوئی چیز ہو جس گاڑی میں ہم سوار ہو کے آئے، ڈرائیور 4-5 گھنٹے کے بعد کہتا ہے انجن گرم ہے، ٹائر گرم ہے، تھوڑی دیر گاڑی روکی، اس کا بونٹ کھولتا ہے، پانی چیک کرتا ہے، ہوا دیتا ہے، اور کہتا ہے گاڑی کو اگر آپ نے کامیاب بنانا ہے اور اس کی معیار کو آپ نے برقرار رکھنا ہے تو اس کو ترتیب سے چلائیں اور اس کو آرام دیں.
کوئی مشین آپ اپنے گھر کے اندر لائیں، اسے مستقل آپ چلائیں تو اس مشین کو ہاتھ لگائیں تو مشین گرم ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ دیر اسے آرام دیتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کا پورا وجود ایک مشینری ہے، جس کے پارٹس، جس کی نٹ بولٹ، جس کے اندر کے پرزے اللہ نے کہاں فٹ کر رکھے ہیں، اور اس کو کب گریس کی، تیل کی ضرورت پڑتی ہے، کب وہ دیتا ہے، کب انہیں آرام دلواتا ہے، کب انہیں حرکت کے اندر لاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایک بہترین ورکشاپ دی ہے، بہترین اللہ نے اس زندگی، اس وجود کو سنبھالنے اور یہ وجود اتنا کامیاب بنانے کے لیے، جیسے اس وقت بیٹھا نظر آ رہا ہے، قبر کے اندر بھی ایسا رہے، میدان محشر میں بھی ایسا رہے، اس کے پارٹس، اس کے پرزے بکھرے نہ، اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، موت کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ ہو، یا اتنا بری طرح یہ وجود متاثر نہ ہو کہ بکھر جائے، بکھرنے کے بعد ہمارے لیے، اس کے لیے نہیں، ہمارے لیے اس کو جوڑنا مشکل ہو جائے، تو اللہ نے اس کے لیے یہ قرآن ایک ضابطہ دیا ہے، فرمایا اس کے مطابق اس وجود کو سنبھالو، اس کے مطابق اس وجود کو رکھو، جنت تک داخل ہو جاؤ گے، اس وجود کا کوئی پرزہ ڈھیلا نہیں ہوگا۔ اب ہم نے اس کو رکھا قسم کے لیے، چور کو چوری منوانے کے لیے، زانی کو زنا منوانے کے لیے، شرابی کو شراب منوانے، ہم نے اسے پڑھنے کے لیے تو رکھا ہی کوئی نہیں۔ جب ہم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا اور قسموں پر لے آئے تو اس کی ہمیں مار پڑنا شروع ہو گئی۔ کبھی مہنگائی میں، کبھی حکمران ایسے ملے جنہوں نے جانوروں کو زیادہ سنبھالا اور انسانوں کو کم، جنہوں نے اپنے ڈیرے اور اپنی اوطاق کے کتوں کا خیال کیا، انسانوں کا نہیں کیا۔ جب اسے قسموں پر لے آئے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ڈینگی وائرس، کرونا وائرس، مصیبتیں آنا چاہیے۔ اور تمہارے وجود نے، تمہاری دماغ کی وسعتوں نے، تمہاری سوچوں نے کہا نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، امریکہ نے کیا، نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، یہ اسرائیل نے کیا، نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، یہ گائے کا پیشاب پینے والے ہندوؤں نے کیا، نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، یہ مہنگائی نے کیا۔ اب انسان کی سوچ کو کتنا تنگ کر دیا، اس کی سوچ کو تنگ کر دیا۔ کیسے؟ اب یہ بھائی مولی صاحب ہے، نہ ہمارے پاس گاڑی، نہ ہمارے پاس لاری، ہمیں پریشان کر دیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، قرآن پڑھا رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، قرآن سن رہے پیٹرول، بیر والا بیری کی چھاوڑی وغیرہ پیٹرول میں، بھائی تجھے کیا واسطہ، تیرے بیر پیٹرول سے بکتے ہیں۔ جس نے بجلی کا بل دینا ہی نہیں، ہمارے سے پوچھو، ہمارے پنجاب میں ابھی گرمی آئے گی نا، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جو میرے گھر کا بل آتا ہے وہ 85,000، 90,000، 70,000، تو 2 میٹر ہے 1,10,000۔ الحمدللہ، کیوں ہم بجلی استعمال کرتے ہیں؟ یقین جانے، کیونکہ ہماری جوائنٹ، یعنی ہم بھائی سارے اکٹھے ہیں اور بڑا گھر کے اندر اللہ کا نور ہے، ہم اے سی بھی چلاتے ہیں، فریج بھی چلاتے ہیں، مشین بھی چلاتے ہیں، مشینری بھی چلاتے ہیں، ہر چیز ہے جو کرتے ہیں اس کا بل دینا پڑے گا۔ لیکن ہمیں جب اس سے دور ہوئے، اسے اٹھا کے الماری میں رکھا تو کسی نے کہا حکومت کے باپ کا مال ہے، ہمارا مال ہے، ہمارا پسینہ، ہمارا خون چوستے ہیں۔ اچھا بیر بیچنے والے کا خون کون چوس رہا ہے مجھے بتاؤ؟ جس نے 500 روپے کا بیسن اور میدا گھر میں لا کے پکوڑے بیچنے، اس کا خون کون چوس رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کتنی بڑی غلط فہمی میں زندگی گزار لو؟ ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں بڑھی، تیرا نوکری سے واسطہ ہی کوئی نہیں، اتنی فکر ہی کوئی نہیں۔ سونا مہنگا، ڈالر مہنگا، ٹھیک ہے جی ڈالر مہنگا، کبھی دیکھا ہم نے ڈالر؟ ہم نے تو ہاتھ میں شاید کبھی پکڑا ہو۔ تجھے فکر کیا؟ ایسے علاقے میں رہتا ہے جب 500 روپے کا نوٹ سنبھالنا میں ڈالر میں آگے میں پریشان ہو جائے گا۔ تمہاری سوچ کیا تھی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جب یہ آیتوں کا نزول ہوا حضور نے فرمایا اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، تمہاری ذمہ داری شروع ہو گئی۔ اب یہ کام صرف میرا کام نہیں رہا، اب یہ کام تمہارا کام بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ اپنا کام لے کے آئے، اور جب دنیا سے گئے وہ اپنا کام سمیٹ کے قبروں کے اندر چلے گئے۔ فرمایا ختم نبوت کے صدقے میں عالمی نبی میری امت بھی عالمی ہے۔ فرمایا خبردار میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہارے پہ اپنی ذمہ داری ڈال کے چلا جاؤں گا۔ او لوگو خبردار، تم دکاندار بعد میں، تم فیکٹری والے بعد میں، تم ملازمت والے بعد میں، تم ذمہ دار بعد میں، او لوگو تم ملوں والے بعد میں، تم موٹر کار گاڑی والے دکانوں مکانوں والے بعد میں، پہلے میرے کام والے ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں ہے کہ اس میں ہے؟ اتنی تو اللہ کا شکر فرمائے۔ معراج النبی کا مہینہ، مجھے ولادت کے بارے میں بھی حکم ہوا، اور جو قرآن پاک کی میں نے آیتیں پڑھی وہ اس کے زمرے میں بھی کچھ عرض کر کے جاؤں گا۔ معراج النبی کا مہینہ، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے، اللہ میرے سامنے، پروردگار عالم میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے محبوب میرا آج کچھ جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین کیا؟ کہ میں نے تجھے نبی بنایا، آج میں نے تجھے مہمان بلایا اور عرش عظیم پہ بٹھایا، میرے محبوبہ آج چاہتا ہے میں تجھے بنا نبی نہ بناؤں بلکہ ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج سجا دوں۔ تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں مسکرانے لگ گیا، اعزاز ملا، رینک بڑا، عہدہ بڑا۔ میں نے کہا الہی مجھے کیا اعتراض ہے؟ فرمایا محبوبہ لو پھر آج جانے سے پہلے پروردگار عالم تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا رہا ہے۔ میں نے مسکرا کے دکھایا، پروردگار عالم نے فرمایا میرا محبوب میرا کچھ اور بھی جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین وہ کیا؟ فرمایا اگر تجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، میرا جی چاہتا ہے جو تیرا کلمہ پڑھے گا اسے آخری امت کا تاج نہ پہنا دو۔ میں نے کہا الہی پہنا دے۔ عرش عظیم کے مالک نے اعلان کیا تجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے آخری نبی بنا دیا اور تیری امت کو آخری امت بنا دیا۔ حضور فرمانے لگے جب میں وہاں سے چلنے لگا تو پروردگار عالم نے بلا کے فرمایا اور میرا محبوبہ دنیا میں جو تیری ختم نبوت کا اقرار کرے گا میں اللہ کا اسے سلام کہہ دینا۔ الہ العالمین مجھے تو مکے والے، مجھے تو میرے اپنے میرے تائے چاچے، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار مجھے تو نبی کوئی نہیں مانتے، مجھے خاتم النبیین کون مانگے نہ ماننے گا۔ فرمایا محبوبہ زمین پہ اترنے کی دیر ہے، سب سے پہلے ٹاکرا، سب سے پہلے آپ کا سامنا سانوں والے صدیق اکبر سے ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کو جا کے کہہ دینا آج میرا چہرہ نہ دیکھ، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ جب صدیق حیران ہو کے دیکھے گا کملی والے یہ تاج کس نے پہنایا تو عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دنیا سے آسمانوں پر خدا کا پیغمبر بن کے گیا اور جب آسمانوں پہ زمین پہ آیا تو خدا کا آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گیا۔ فرمایا او لوگو اس عقیدے کو قبر کے اندر لے جانا، اس عقیدے کے لیے جان مال قربان کر دینا۔ او لوگو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی سے کمپرومائز نہ کرنا، کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ او لوگو کوئی بہکاوے میں نہ آ جانا، تمہارا تمہارے نبی کے ساتھ رشتہ تب مضبوط ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ ماں باپ سے، اولاد سے، خاندان سے، کنبے برادری سے، سارے برادری سے، رشتہ داروں سے جب تک تم میرے نبی سے زیادہ محبت نہیں کرو گے میں عرش والا آسمانوں سے تمہیں مسلمان کہنے کو تیار نہیں۔
ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کا ساتھ لے کے جانا۔ آپ 2 بجے سے یہاں بیٹھے ہو، رات کے 2 بج گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، آپ نے کتنی نیکیاں کی، کتنی مرتبہ سبحان اللہ کا، کتنی مرتبہ الحمدللہ کا، کتنی مرتبہ اللہ کا نام بلند کیا، کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، کتنی مرتبہ نعرہ تکبیر کا، کتنی مرتبہ نعرہ رسالت کا، کتنی مرتبہ آپ نے اسلام کے مجاہدوں کا نام لیا۔ اور میرے عزیزو، یہ آپ نے نیکی کی خدا کے واسطے۔ آج میرے عزیزو، اس بستی کے اندر مولانا عبدالواسع صاحب کی دعوت پر آنے والوں، یہ نیکی صرف یہاں چھوڑ کے نہیں جانی، یہ نیکی کو ساتھ لے کے چلے جانا۔ نیکی ساتھ کیسے جائے گی میرے عزیزو؟ یہاں سے نکلے، دعائیں کر کر کے نکلے، داڑھی کا ارادہ کر کے نکلے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کا ارادہ کر کے نکلے۔ میرے عزیزو یہاں سے نکلے اس ارادے کے ساتھ، 2 گھنٹے فجر کی نماز میں رہ گئے، چل جتنی دیر میں گھر پہنچیں گے فجر کی نماز اذان ہو جائے گی، نماز پڑھ کے سوئیں۔ یہ نیکی تمہارے ساتھ چلی، موٹر سائیکل پہ بیٹھے نیکی ساتھ تھی، سائیکل پر بیٹھے نیکی ساتھ تھی، یہاں سے اس بستی سے باہر نکلے نیکی ساتھ تھی، کچے روڈ پر تم چلے نیکی ساتھ تھی، پکے روڈ پہ چلے نیکی ساتھ تھی۔ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے والے سے پیچھے والے نے کہہ دیا یار ذرا روکنا، مجھے تقاضا ہے، مجھے پیشاب لگا ہے۔ دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، وہیں بیٹھ کے ناڑا زار بند کھول دیا، دھوتی اٹھا دی اور وہیں بیٹھ کے پیشاب کیا۔ رب کعبہ کی قسم بغیر اس سمجھے کے کھڑا ہو گیا، خود تو آگے چلا گیا، اپنی نیکی کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بات میرے عزیزوں میں نے اس لیے آپ سے کہی، اکثر جلسوں میں مغرب کی نماز کے وقت دعا ہوتی ہے، اکثر جلسوں میں رات 2 ڈھائی بجے دعا ہوتی ہے، اکثر روڈوں پہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے جانا ہوتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو اپنے کپڑے نہیں بچا سکا وہ ختم نبوت کے تاج کو کیسے بچائے گا؟ جو اپنے وجود کو پاک نہ کر سکا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ نیکی کون سی نیکی ہے؟ 12 گھنٹے آپ بیٹھ کے چلے گئے، آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کر کے استنجا نہ کیا۔ میرے عزیزو، اگلی روڈ پر، اگلی منزل پر خدا نہ کرے تم صحیح سلامت اپنے بچوں میں جاؤ، اپنے بہن بھائیوں میں جاؤ، اپنے ماں باپ میں جاؤ، اپنے رشتہ داروں میں جاؤ، اپنی قوم قبیلے خاندان میں جاؤ۔ اگر اسی حالت کے اندر چلتے گئے، راستے کے اندر اسرائیل نے ہاتھ ملا لیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کلمے پہ موت آئے گی یا بے ایمانی کی حالت میں موت آئے گی؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر انسان کا وجود نہ پاک ہو، ملک الموت اللہ کا حکم لے تو آتا ہے پر لے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تم نہا دو کہ خوشبو والا تیل سر میں لگا لو، تم طرح طرح کے عطر لگا لو، کوئی حیدرآباد سے عطر لے کے آئے گا، کوئی پنجاب سے لے کے آئے گا، کوئی مدینے کے عطر لے کے آئے گا، کوئی مکے سے عود لے کے آئے گا، اور جیسے مرضی عطر لگا لو، جیسے مرضی شیمپو لگا لو، جیسے مرضی لوشن لگا لو، جیسی مرضی ویسلین گریسلین لگا لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے او لوگو، ان خوشبوؤں کے ساتھ نماز کے سجدے کی خوشبو لگا لو، ان خوشبوؤں کے ساتھ زبان پہ کلام اللہ کی تلاوت کی خوشبو لگا لو، اس خوشبو کے ساتھ ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر قرآن پاک کی خوشبو لگا لو، پیروں سے خدا کے گھر کی طرف چل کر ان پیروں سے میرے پیروں پہ خوشبو لگا لو، پیشانی ناک ہونٹوں پہ خوشبو لگا لو۔ ملک الموت آتا ہے مکان نہیں دیکھتا، ملک الموت آتا ہے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں دیکھتا، ملک الموت آتا ہے میرے عزیزو، ملک الموت آتا ہے جیب میں پیسہ نہیں دیکھتا۔ اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں گھڑی نہیں دیکھتا، اسرائیل علیہ السلام کے یہ نہیں دیکھتا کتنے بچے کتنی بچیاں، اسرائیل علیہ السلام کے یہ نہیں دیکھتا اس کا باپ بوڑھا ہے، اس کا باپ جوان ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اسرائیل علیہ السلام کا انسان کے وجود کو سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کیا سونگ رہا ہے؟ کہ اس کے ہاتھوں کو سونگ رہا ہوں صدقے کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کی پیشانی کو سونگ رہا ہوں نماز کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کی زبان کو سونگ رہا ہوں سچائی کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کی زبان کو سونگ رہا ہوں حق بولنے کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں۔ انگ انگ کو سونگ کے جاتا ہے، اگر نماز روزے سجدے کی خوشبو آتی ہے، اللہ اکبر، پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں تیرا نام مبارک ہو، میں تجھے لے کے جاؤں گا، بڑے ناز و نعم سے لے کے جاؤں گا، اس احترام سے لے کے جاؤں گا، جیسے بچے کے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا پکڑا دو، بچہ آہستہ
آہستہ چلتا ہے اور کہتا ہے ادھر ادھر ہوں گا کہ پانی گلاس سے چھلک نہ پڑے، پانی گلاس سے نکل نہ پڑے۔ اسرائیل علیہ السلام پھر ایسے اٹھا کے ہاتھوں میں لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے بڑے آرام سے لے کے جاؤں گا، تو سو جا۔ جیسے ماں گودی میں سلا کر اوپر دوپٹہ اڑا کے لے کے جاتی ہے، ہر طرف کہتی ہے شور نہ کرنا، ہلتی نہیں، جھولتی نہیں، شور نہیں کرتی۔ فرمایا جیسے ماں بچے کو لے کے جاتی ہے ایسے مرنے کے بعد میں تجھے لے کے جاؤں گا، پہلے آسمان کے دروغے کے پاس جا کے میں جب دروازہ بجاؤں گا وہ کہے گا کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ واہ 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 واہ، کون سے گھر سے آیا، کون سے خاندان سے آیا، کس کو لے کے آیا، اتنا نیکوکار ہے، اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے۔ آسمان کے دروغے نے، آسمان والے دربان نے، میرے عزیز و فرشتے نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کے خاندان کو نہیں دیکھا، اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے جسم سے اعمال والی خوشبو نکلنے سے محسوس کر لیا یہ بد کردار نہیں آ رہا، اللہ کے دربار میں نیکوکار آ رہا ہے۔ ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر سارے آسمان والے حیران ہو گئے۔ پروردگار عالم نے پوچھا فرشتوں حیران کیوں ہو؟ الہی آج کون نیک آدمی زمین سے آیا جس نے آ کے تیرے عرش کے نیچے سجدہ کر کے دکھایا اور اس کے سجدے کی خوشبو نے ساتوں آسمانوں کو معطر کر دیا ہے۔ او لوگوں اس موت سے پناہ مانگو، اس موت سے ڈرو۔ کون سی؟ اللہ اکبر، روڈ پہ پڑے ہو، چلنے والا راہگیر تمہیں ہاتھ نہ لگائے، گھر کے اندر آگے تمہارا بھائی تمہیں ہاتھ نہ لگائے، تمہاری بیوی تمہیں ہاتھ لگاتے ڈرے، تمہارا بچہ تمہارا چہرہ دیکھتے ڈرے، غسل کی باری آئے تمہارا قریبی کوئی غسل دینے نہ آئے، پانی کا برتن بھر کے تمہارے پہ پانی ڈال لینا ہے، ایسی موت نہ مرو کہ میرے عزیزو تمہارے اترے ہوئے کپڑے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے، ایسی موت نہ مرو جس چرپائی پر تمہارا انتقال ہو وہ چرپائی گھر سے باہر نکال دے، ایسی موت مرو، ایسی موت مرو جب جنازہ اٹھے تو دنیا کلمہ شہادت کا نعرہ لگائے، تیرے جنازے کے پیچھے پیچھے فرشتے جائیں، دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے جائیں اور لوگ کہیں کلمہ شہادت، فرشتے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیوں پریشان ہو رہے؟ ہم کون سا تجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے عذاب دلوانے کے لیے جا رہے ہیں؟ جیسے دولہا دلہن کے کمرے میں آ کے مسکراتا ہے، وہ بندے ایسے مسکرا کے خدا کے پاس جانا تیرا کام ہے، جنت کی کنڈیلوں کے اندر تیری روح کو بٹھا دینا خدا کا کام ہے۔ 2 منٹ کی زندگی، 2 منٹ کی زندگی، آج 2 منٹ کی زندگی اس قرآن کے اصولوں کے مطابق گزارنے کو تیار کوئی نہیں۔ دعویٰ اتنا بڑا، ابھی سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، قدم بڑھاؤ فضل الرحمان ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ وہ تمہارے سے کیا کرنے کا رس نکلواتا ہے، کیا تمہارے سے شکر ملوں میں کام کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہوں مسلمانوں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، اللہ اکبر، گفتگو میں، لب و لہجے میں، کاروبار میں، اپنی سرتار میں ایسے بن جاؤ جیسے محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما کے گئے، قرآن والی زندگی کو اپنا لو۔ اللہ اکبر، پھر پاکستان کی حکومت تو کیا، امریکہ کی حکومت بھی تمہارے پیروں میں گر جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، ایک مرد کلندر ہے جو دن رات صبح و شام اللہ اکبر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا، انور شاہ مسعودی صاحب دامت کو فیوزون سے سنا، حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے نواسے سے سنا، فرمایا مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اللہ اکبر یاسین زئی تشریف لے گئے کہ حضرت کے خاندان کا پیر خانہ ہے، اور جا کے فرمایا حضرت جی میرے خاندان والوں کے لیے دعا فرما دو۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ابا جان کے پیر صاحب ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے غلام صادق تو کیا دعا کروا رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تیرا 3 نسلوں تک تیرا خاندان ختم نبوت کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ لیکن ہائے میری
بدنصیبی، ہائے ری میری بدنصیبی، ہائے ری میری بدنصیبی۔ او لوگو ہم نے گندم میں تعویذ لا کے رکھا، ہم نے کپاس کماد میں تعویذ باندھ دیا۔ او لوگو ہم نے دکان میں، ہم نے سائیکل میں، ہم نے ٹریکٹر ٹرالی میں، ہم نے گدھا گاڑی بیل گاڑی میں تعویذ لا کے برکھ دیا۔ ہائے نظر نہ لگ جائے، کاش اپنی بیوی کی گود کے لیے تعویذ لے کے آتے۔ ہائے میری بیوی کی گود کو کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ اکبر، اس گود سے تو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آیا، اس گود سے تو مولانا یوسف بنوری آیا، اس گود سے تو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواسی رحمت اللہ لے آئے، اس گود سے تو حضرت حالے جی والے رحمت اللہ لے آئے، اس گود سے تو تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ لے آئے۔ کون امروٹھی؟ جاؤ جاؤ امروڑ شریف کے اندر چلے جاؤ۔ جب انگریز بلڈوزر لے کر مسجد گرانے کے لیے آیا، فرمایا خبردار، تیرے پاس اسلحے کی طاقت ہے، میرے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا تیرے ایمان کی طاقت کیا کرے گی؟ فرمایا مدرسے کی بوریوں میں سے ایک پیاز اٹھا کے لاؤ، ایک گنڈا اٹھا کے لاؤ، پیاز اٹھا کے لائے۔ حضرت جی نے چھری سے لے کر چھری سے اوپر پیاز کی ڈنڈی کاٹ دی۔ فرمایا جاؤ جا کے بوری کے اندر پیاز دیکھو، جتنے پیاز پڑے تھے سب کے اوپر کی ڈنڈیاں کٹی ہوئی تھی۔ فرمایا اگر اللہ والا یہ کر سکتا ہے، اگر پیاز کی ڈنڈیاں کاٹ سکتا ہے، تمہاری گردنیں بھی کاٹ سکتا ہے۔ اور لوگوں تم کن کے تابع ہو گئے؟ تم نے کن کو اپنا آئیڈیل بنا لیا؟ تم نے گیٹ بننے والوں کو آئیڈیل بنایا، تم نے ہاکی والوں کو آئیڈیل بنایا، تم نے فٹ بال والوں کو آئیڈیل بنایا، او لوگو تم نے بیڈمنٹن والوں کو آئیڈیل بنایا، او لوگو گلی گلی ناچنے والوں کو تم نے آئیڈیل بنایا۔ کاش تیرا آئیڈیل سلطان محمود غزنوی ہوتا، کاش تیرا آئیڈیل نور الدین زنگی ہوتا، کاش تیرا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہوتا، کاش تیرا آئیڈیل محمد بالقاسم ہوتا۔ مسلمانوں آج تم ایمان والے، آج تم مجاہد ہو، آج تم تقوی والے ہو، آج تمہاری عورتوں کے سروں پہ دوپٹہ برقع ہے، آج تمہارے چہرے پہ سنت رسول ہے، آج تمہارے سر پہ ٹوپی پگڑی ہے، آج تمہارے پاس اسلام ہے، آج تمہارے پاس مدارس دینیہ، آج تمہارے پاس قرآن کی بہار ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ 19 سال کے کڑیل جوال کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ جب راجہ دہر نے ہندوستان کے اندر ایک عورت کی عزت کو پامال کیا تھا، یہ عورت ہندوستان میں روئی، اللہ اکبر، آواز میرے عزیزوں کہاں گئی؟ باب الاسلام کو فتح کرتا ہوا، باب الاسلام کو میرے عزیزوں سندھ کی دھرتی کو باب الاسلام بناتا ہوا راجہ دار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج دنیا اس کا نام لے کے ترانہ گاتی ہے، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، اس گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ اور لوگوں عافیہ صدیقی اللہ اکبر 18 سال ہو گئے امریکہ کی جیلوں میں قید ہے۔ پچھلے دنوں اس کی بہن کے پاس عافیہ صدیقی کا فون آیا، کہنے لگی 19 سال کی جیل کی پرواہ کوئی نہیں، 19 سال کی مار کی پرواہ کوئی نہیں، روزانہ کپڑے اترا کرتے تھے، میں اللہ سے موت مانگا کرتی تھی، اللہ اکبر، میری عزت کی دھجیاں اڑتی تھی، میں اللہ سے موت مانگا کرتی تھی، میرے کمرے کے اندر 10 زندے آ کر ایک وقت میں میرے سے ذاتی کر کے جاتے، میں اللہ سے موت مانگا کرتی۔ اس دن میں نے موت مانگنی چھوڑ دی جب ایک رات میں لٹ پٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، بال میرے بکھرے پڑے تھے، سر پہ میرا دوپٹہ نہیں تھا، میں دیوار کی ٹیک کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی، میں نے آنکھیں بند کی، سامنے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور آئے اور کسی کی ڈڈڑی کے سر پہ تایا ہاتھ رکھے گا، کسی کے سر پہ باپ ہاتھ رکھے گا، وعافیہ تیرے سر پہ کملی والا ہاتھ رکھ کے چلا گیا، فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، ان قریب دلانے والا اللہ تجھے رہائی عطا فرمائے گا۔ اور مدینے والا تو دلاسے دے کے چلا گیا، پاکستان والا تم خاموش کیوں ہو؟ 1978 کے اندر 47 کے بعد 1978 کے اندر قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ پانی پت کے اندر انڈیا کے دورے پہ گئے، تقریر کرنے کے لیے گئے، فرمانے لگے میں جا رہا تھا، لوگوں کا ہجوم ساتھ تھا، قاری حنیف زندہ باد، پنجاب سے پاکستان کا مولوی آیا ہوا، ایک عورت
بالٹی کے اندر ڈبہ ڈال کر اپنے گھر کا ریڑا باہر کا تھلا دھو رہی تھی۔ جب سنا پنجاب سے مولوی آیا، کہنے لگی سن پنجاب کے مولوی، سن پاکستان کے مولوی، اللہ اکبر ادھر ہی، کہنے لگی کیا لینے آیا ہے؟ کہ قرآن سنانے آیا، کہ کیا لینے آیا ہے؟ نبی کا دین پھیلانے آیا۔ یعنی شرم کر بے غیرت، تجھے ہمارے ہندوستان میں آنے کی کس نے اجازت دی؟ کہ کیا ہوا بی بی؟ میں نے تیرا کوئی قرض دینا ہے، میں نے تیرے سے کچھ لینا دینا؟ کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ جب ہماری عزتیں لٹ رہی تھی، ہمارے باپ ہماری انگلیاں چھوڑ کے سرحد پار کر رہے تھے، انگریزوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، کراڑوں نے جب ہمیں مار مار کے اپنے باپ بہن بھائی سے علیحدہ کر دیا، ہم نے سرحد پار کھڑے ہو کے چیخو پکار کے امی ابو کا، تم نے منہ ہماری طرف کر کے کہا تھا فکر نہ کرو 4 دن کی بات ہے، ہم تمہیں لینے آئیں گے، عزت کے ساتھ چھڑا کے لے جائیں گے۔ آج 31 سال ہو گئے سکھوں کے بستر پہ بچے پیدا کرتے کرتے، آج 31 سال ہو گئے ہندوؤں کے بچے پیدا کرتے۔ روزانہ جب سورج نکلتا ہے پاکستان کے منہ کی پاکستان کی طرف، پہاڑوں کی طرف، سڑک کی طرف ہم منہ کر کے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتی ہیں، یا اللہ وعدہ کرنے والے بھائی کب آئیں گے، ہمارا باپ کب آئے گا؟ اور لوگوں ہم ہندوؤں کے بچے پیدا کرتے کرتے سید زادیاں بوڑھی ہو گئی، لیکن تجھے پب جی کی لگی ہے، تجھے گیموں پہ لگی ہے، تجھے نیٹ پیکج کرنے پہ ساری رات لگی ہے۔ اے ظالم تجھے تو چاہیے تھا رات ہوتی، اللہ اکبر، رات کا اندھیرا ہوتا، وضو کر کے مصلی پر آتا، آنکھیں تیری بند ہوتی، خدا کا قرآن ہوتا، تیری زبان ہوتی، سجدہ تیرا ہوتا، سبحان ربی العالی پڑھ کے تو سناتا، تیرے رونے پر خدا مسکراتا۔ ہائے میری بدنصیبی، میرے گھر سے مصلی چوری ہو گیا، میری گھر سے قرآن کی تلاوت چوری ہو گئی، اور لوگوں میری بیٹیوں کا دوپٹہ چوری ہو گیا، میری بچیوں کا برقع چوری ہو گیا، اور لوگوں ہم بد کردار بن گئے۔ ہمارے اخلاق کون چوری کر کے لے گیا؟ ہماری زبان کی سچائی کون چوری کر کے لے گیا؟ ہمارے ہاتھوں کا پورا تولہ کون چوری کر کے لے گیا؟ ہماری دیانتداری کون چوری کر کے لے گیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، او لوگوں تم تو ان کی اولادیں ہو جن کی بات لوگ بھی سنا کرتے تھے، جن کے کردار کو دیکھ کے لوگ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ تیرے میرے ماموں کی وفات کا مہینہ خال المسلمین ہے۔ کون ہے؟ کاتب وہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی نعرہ لگے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ابھی نعرہ لگے گا لبیک یا رسول ابھی بھائی نے نعرہ لگایا غلامی رسول میں، تم نے کیا کہا؟ کوئی ہاتھ نیچے ہوا نہیں، سب نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کس چیز کے غلام ہو؟ فجر کی اذان کی آواز تیرے میرے گھر میں نہیں آتی، غلامی کہاں ہے؟ فروٹ والی ریڈی کے اوپر چلے جاؤ، سونے سونے فروٹ لگائے ہوئے ہیں، اور لوگوں تمہیں کبھی سونا بغیر داغی فروٹ نصیب ہوا؟ نیچے رڑا ہوا مال دیتے ہیں، اللہ اکبر، دو یہاں سے ڈال دیے، اوپر سے ڈال دیے۔ اور لوگوں جو 5 روپے کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ گیا، وہ آمنہ کے لال کے بیٹے کی ختم نبوت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ آمنہ کے بچے کے ختم نبوت کا تحفظ کیسے کرے گا؟ وہ عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ دنیا کو کیسے منوائے گا؟ او لوگوں امیر معاویہ آل البیت کے گھر کا دشمن نہیں بلکہ وفادار ہے۔ اور غلامی میں بتاتا ہوں، ادھر امیر معاویہ بیٹھے، ادھر سرکار بیٹھے، امیر معاویہ اسٹیٹ سے داخل ہوئے، السلام علیکم، جو کہیں یہاں اتار کے ادھر آ کے بیٹھ گئے۔ نجران کا عیسائی آیا، شہزادہ عیسائی تھا، اور آ کے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، کہنے لگا میں اپنے علاقے کا تحفہ لے کے ہدیہ لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا معاویہ جی، فرمایا اس کے ساتھ چلے جاؤ اور جو تحفے دیتا ہے لے آؤ۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میرے جوتے یہاں پڑے تھے، حضور نے فرمایا جا، فرمایا میں نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ جوتے ہی پہننے کے لیے ادھر آ جاؤں، یہ غلامی ہے۔ مدینے کی گلی تیز دھوپ ہے، پتھر تپے پڑے ہیں، فرمانے لگے میں نے زمین پہ پاؤں رکھا، میرے پاؤں میں آبلے چھالے پڑ گئے۔ نجران کا عیسائی سواری پر سوار تھا، میں نے کہا میاں چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، میں نے کہا کیا ہے؟ کہ یار تیری پیچھے سواری پہ جگہ خالی ہے، میں ادب کی خاطر جوتے اٹھا نہ سکا، مجھے اپنی سواری پر بٹھا لے۔ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چل، کمیوں کو منہ نہیں لگایا کرتے،
ہم غلاموں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا کرتے۔ امیر معاویہ کہنے لگے تیری مرضی، چل مجھے اپنے ساتھ نہ بٹھا، 2 منٹ کے لیے مجھے جوتا دے دے تاکہ میرے پیر جلنے سے بچ جائے۔ انہوں نے کہا خبردار، میرے کمی پہنیں گے یا کمیوں کے میں پہنوں گا، نکل جا۔ امیر معاویہ کہتے ہیں حضور کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں چلتا رہا، میرے پاؤں میں موٹے موٹے گرم پتھروں کی وجہ سے چھالے پڑتے رہے، پھٹتے رہے، خون نکلتا رہا۔ جب میں وہ سامان لے کے حضور کے پاس آیا، حضور نے فرمایا معاویہ کیا ہوا؟ حضور نے پوچھا رب کعبہ کی قسم میرا درد ہی ختم ہو گیا۔ بات ختم ہو گئی، امیر معاویہ کے پاؤں کے چھالے بھی ختم ہو گئے، اللہ نے شفا دے دی۔ اللہ جیسے امیر معاویہ کے پیر کے چھالے ختم کر دیے، عبدالواسع کے پیر پر زخم بھی اللہ ویسے ختم فرما دے۔ فقیر آدمی اللہ اس حالت کے اندر ایک پاؤں کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، یا اللہ پیر میں زخم ہے، اللہ تیرے قرآن کے لیے دردن پھر رہا ہے، اتنا بڑا پروگرام سجایا، یہ کوئی MNA کی سیٹ لڑنے کے لیے نہیں، یہ کوئی MP کی سیٹ لڑنے کے لیے نہیں، اللہ اس پسماندہ سے علاقے میں درختوں کے سائے میں پتھروں پہاڑوں کے نیچے اللہ تیرا قرآن عام ہو جائے، ہر گھر میں قرآن کا حافظ بن جائے، ہر گھر کے اندر قرآن کی حافظہ بن جائے۔ اور لوگوں کہ عبدالواسع پتہ نہیں کب تمہارے علاقے میں آیا، بوڑھا ہو گیا، اس کے بچے جوانی کے بعد بوڑھے ہو رہے ہیں، وہ لوگوں یہ قرآن کا خدمتگار ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جب یہ قرآن کے فیض کے لیے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا۔ اور لوگوں تمہارے سے سونا نہیں مانگتا، تمہارے سے چاندی نہیں مانگتا، تمہارے سے تمہاری اولاد کا رشتہ نہیں مانگتا، کیا مانگتا ہے؟ فَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل تمہاری، زمین تمہاری، کھیت تمہارے، اللہ کہتا ہے حصہ میرا مجھے دے جا، اپنا تو لے جا، میرا مجھے دے کے آئے گا میں تیرے حصے میں مداخلت نہیں کروں گا، اگر میرا حصہ لے کے جائے گا مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے تیرا حصہ کھانے کو دوں گا۔ نہ ٹکر لینا، نہ ٹکر لینا، نہ ٹکر لینا اللہ کے ساتھ۔ بات آئی گئی ہو گئی، حضور دنیا سے رحلت فرما گئے، حضور پردہ فرما گئے، صدیق اکبر آئے وہ دنیا سے چلے گئے، عمر پاک آئے وہ دنیا سے چلے گئے، شانوں والا عثمان بن عفان جامع القرآن آئے وہ دنیا سے چلے گئے، علی پاک آئے وہ دنیا سے چلے گئے، حضرت حسن نے خلافت امیر معاویہ کو دی، اللہ اکبر، 64,15,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ امیر معاویہ کی قیادت کے اندر نجران پر حملہ ہوا، نجران کا شہزادہ قیدیوں سمیت رعایا کے ساتھ قیدی ہو کے آیا۔ امیر معاویہ نے یوں کر کے دمشق کی مسجد کے دروازے پہ دیکھا، اوہو، شام دیکھا، اوہو، یہ تو وہی ہے جو مجھے کمی کہتا تھا، یہ تو وہی ہے جو مجھے کہتا تھا غلام کو مڑی لگاتا۔ اپنے سپہ سالار سے یوں نے کہا لٹا مار اسے جوتے نانا، یوں نے کہا سب کو اندر بلا لے اور اسے دھوپ میں کھڑا کرنا ہی نہیں۔ امیر معاویہ نے اشارہ کیا، فرمایا سب کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کا زیادہ کرنا، اسے روٹی بھی زیادہ دینا، اسے لسی دینا، لوگوں کو پانی دینا، اسے دودھ دینا، لوگوں کو زمین پہ سلانا، اسے کھٹڑے پہ سلانا۔ اللہ، وہ کہنے لگا میں تو اسلام کا دشمن تھا، لڑنے کے لیے، اسلام اٹھانے کے لیے لڑا، یہ کون ہے؟ اسلام والے مجھے اتنی فوقیت دے رہے ہیں۔ امیر معاویہ کہتے ہیں مسجد کے مصلے پہ بیٹھا تھا، اچانک وہ آیا، اس کی میرے پہ نظر پڑی اور مجھے دیکھ کے اس کے ہونٹ کانپنے لگ گئے، لڑکھڑانے لگ گئے، رات کی انگلی کو رش آ گیا، ہلاتا ہوا کہتا ہے تو وہی ہے نا جسے میں نے کملی کہا تھا، تو وہی ہے نا جسے میں نے پیر کا جوتا نہیں دیا تھا، تو وہی ہے نا جسے میں نے غلام کہا تھا۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنہیں تو غلام کہتا تھا 64,000 مربع میل کے حکمران بنے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حامی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح یہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ ہم نے تمہیں دھکے دیے، لاتے ماری تھی، یاد ہے رہا کہ تو نے لقمے بنا بنا کے کھلائے، کس نے تربیت کی؟ امیر معاویہ کہتے ہیں میرے مدینے کی طرف منہ کیا ہو کے بھر کے مجھے رونا شروع کر دیا،
میں نے کہا قربان جاؤں کس پر؟ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلا ہے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ دروازے سے بوئے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا میرے معاویہ سلطنت جوتیوں میں پھینکتا ہوں، صدارت سے زیادہ بادشاہ جوتیوں پہ قربان کرتا ہوں۔ امیر معاویہ قریب بلا، سینے سے لگا کلمہ پڑھا، جس محبت کا تو غلام بنا مجھے بھی اس محبت کا غلام بنا دے۔ وہ لوگوں کردار دکھاؤ۔ یمامہ کا شہزادہ سمامہ آیا، گرفتار ہو کے آیا، حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے۔ ہمارے ہاں تو تھانے میں کسی کو چھڑانے جاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اچھی طرح مارو پھر میں چھڑاؤں گا۔ سمامہ آیا شہزادہ، مسجد نبوی کے اسطول کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ حضور علیہ السلام گھر گئے، عائشہ جی فرمایا یمامہ کا شہزادہ آیا ہے، کیا کروں؟ کہ جلدی جلدی آٹا گوندھ، جیسے مجھے روٹی پکا کے دیتی اسے بھی روٹی پکا کے دے۔ 7 روٹیاں مار کے میں نے پکائی۔ حضور نے فرمایا گڈوی دے، ڈول دے، گڈوی لے کے بکریوں کے باڑے میں چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے دودھ دھویا۔ فرمایا سارے قیدیوں کو صحابہ روٹی دے رہے تھے، سمامہ کے لیے حضور روٹی اٹھا کے لے کے آئے اور لا کے دسترخوان بچھا، سمامہ آ جا کھا لے، دشمنی اپنی جگہ، لڑائیاں اپنی جگہ، جھگڑے اپنی جگہ، لیکن تو مہمان اس کا بنا جس کو مہمان عرش والے نے بنایا ہے۔ سمامہ کہتے ہیں میں نے یوں کر کے غصے سے دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سمامہ کیا؟ میں نے غصے سے دیکھا، اس نے ہنس کے دیکھا۔ میں نے کہا چل، اللہ میں نہیں کہتا معاذ اللہ، کہنے لگا چل اپنا چہرہ پرے کر، مجھے تیرا چہرہ اچھا نہیں لگتا، جب تک تو چہرہ نہیں ہٹائے گا میں تیرے گھر کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں پیچھے ستون کے پیچھے چھپ کے دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ جھگڑا اپنی جگہ، کافر تو ہے لیکن ہے تیرا بندہ، بھوک لگی ہوگی، اللہ سے کہہ دے روٹی کھا دے۔ کہ اس نے روٹی کھائی، برتن خالی کیے، میں پیچھے منہ چھپا کے آیا، کپڑا ڈال کے آیا، میں اس کے جھوٹے برتن اٹھا کے لے گیا، شام کو پھر میں نے روٹی پکوائی، پھر میں لے گیا۔ میں نے کہا سمامہ، کہتا تو کسی اور کو کیوں نہیں بھیجتا، میرا تیرے سے کیا ویر ہے، کیوں میرے لیے روٹی لے کے آتا، چل اپنا چہرہ پرے کر۔ تو کہتا روٹی کھا میرے گھر کی، مجھے تو تیرا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا۔ وہ روٹی کے لقمے کھا رہا تھا، محمد رو رو کے اس کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن صحابہ کہتے بار بار ہم تلواریں دھیان سے باہر نکالتے اس کا سر قلم کریں گے، لیکن وہ روتے نا 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 نا، تربیت ایسے نہیں ہوتی۔ وہ روٹی کھاتا حضور رو رو کے دعا فرما۔ 3 دن کے بعد حضور نے فرمایا صحابہ اس کی رسیاں کھول دو اور اسے آزاد کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں آخری مطلب اس کی روٹی کھا کے اسے گالیاں دے کے آیا، میں قبول بھی کر کے آیا۔ کہ جب مسجد نبی سے میں باہر نکلا، مدینے کی حد پار کرنے لگا، میرے یہاں چوٹ لگی، میں نے ہوکا مرا کہا، میں کہا واہ سمامہ جو تو کر کے آیا یہ دسویں لوگ نہیں کیا کرتے، خاندانی لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ روٹیاں پکواتا رہا، تو گالیاں دیتا رہا، تو جھڑکیاں دیتا رہا، وہ مسکراتا رہا۔ سمامہ انہیں گھر کوئی نہیں بڑھتی۔ سمامہ کے تبرتے قدم واپس آیا اور آ کے مسجد نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو کے چیخیں مار مار کے رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا میرے سمامہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا محمد گلے چلے گا، جس کا اخلاق کتنا اعلیٰ اس کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کہ پورے مکے والوں کو گندم، پورے مکے والوں کو گندم میرے پاس سے لایا کرتی۔ میں جب یمامہ پہنچا میں نے لکھ کے مکے میں آرڈر دے دیا، میں نے کہا خبردار اب تمہیں پیسوں سے گندم نہیں ملے گی، حضور کے قدموں سے تمہیں گندم ملے گی، اور تو آرڈر لے کے آؤ پھر گندم ملے گی۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا رضی اللہ عنہ۔ جب لوگوں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، توے خالی ہو گئے، مکے کے سردار بیٹھ گئے، انہوں نے کہا لگتا ہے گندم سمامہ نہیں دے گا، چلو سمامہ کے پاس بوریاں پیسوں کے لے کے جائے۔ ابو سفیان کہنے لگے اتھے ہی گل کوئی نہیں بنتی، پھر کیا کرے؟ کہا اس کے پاس چلے جسے دھکے دے دے کے یہاں سے نکالا تھا۔ مکے کا سردار اٹھا، انہوں نے کہا اوہ عقل کے ہوش کے نہ کھل لو، جن کے اولادوں کو ہم نے ان کے سامنے ان کے گلے پہ چھرے پھیرے تھے، آج وہ ہمیں گندم دے گے؟ جس کے بلال کے چمڑے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضور گھر میں بیٹھے ہیں، گلی میں شور کی آواز آئی،
میرے نبی نے حجرے کا دروازہ کھول کے پردہ ہٹایا، کون ہے؟ حبشے کا بلال ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، دو نوجوان ادھر گھسیٹتے ہیں، دو ادھر۔ بلال کہتا ہے نوکیلے پتھروں پہ مجھے ادھر ادھر گھسیٹتے ہیں، میری کھلڑی اتر کے زمین پہ گرتی ہے۔ او لوگو بن الوطن پی کے کیا تمہارے پاس اسلام آیا؟ جاؤ بابو گوٹ کے اندر جا کے دیکھو، جاؤ پوچھو عبداللہ جوہری سے اسلام کیسے آیا، جاؤ پوچھو بابو گوٹ کے اندر عمر بن ابسا پڑا ہوا ہے، الکاب پڑا ہوا، پوچھو اسلام کیسے آیا۔ اوہ لوگوں کہ مفتی صاحب سے پوچھو، وہ صاحب بھی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے سو رہا ہے، خواب میں آیا، وہاں کے مفتی بابو گوٹ کے مفتی صاحب نے مجھے خود کہا کہ میں نے خواب میں پوچھا پیٹ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے، کہنے لگا یا ہماری ماں تھوڑی بیٹھی تھی یا ہماری بیوی بہن تھوڑی تھی جو میں روٹیاں پکا پکا کے دے، دین اسلام کے لیے پتے چبا چبا کے ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے اور بھوک کی وجہ سے ہم ہلاک ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بدکاری کے اڈے بھی آباد ہو، مدرسے بھی آباد ہو، ایسے کس کو بے وقوف نے تمہاری بدکار دی۔ شادی بیاہ کے اندر کسی کی بیٹی کے کپڑے بھی اتارے اور تیری بیٹی سسرال میں عزت سے رہے۔ مہندی والی رات خدا کی قسم اللہ اکبر ہوا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دے اور کہے کہ میری آنے والی اللہ اکبر میری بیوی میرے بھائی سے ڈگڑے سے بڑے سے جیٹ دیور سے بچے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مہندی والی رات کسی کے کپڑے اتار، تیرا اللہ اکبر تیرا باپ یعنی سسر تیری بہو کے تیری بیوی کے کپڑے اتارے گا۔ کس بے وقوف نے کہہ دیا کسی کی عزت اچھال کے تیری عزت بچے گی؟ اتارنا دو گناہ سے جب تک اللہ آنکھوں سے نہیں دکھاتا قبر میں نہیں اتارتا۔ پہلا گناہ ظلم کا بدلہ، تیسرا ماں باپ، دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ جب تک مولا جوتے نہیں پڑھاتا اللہ قبر میں نہیں اتارتا۔ اور لوگوں تمہیں قرآن کا واسطہ کسی کے کپڑے نہ اتارنا، تیری کے کپڑے بچے گئے۔ اگر کسی کے کپڑے اتار دیے اس وقت موت نہیں آئے گی جب تک تیری کی عزت کو پامال نہ کر دیا جائے۔ کیا تعلیم دیتے ہو؟ او میرے عزیزو اللہ اکبر، محمد صاحب کے اندر غلطی ہوتی ہے، موبائل پر چلتی ہے، پاکستان حفظ آباد کے اندر دیکھ لیتے ہیں، عبدالواسع کے گاؤں کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ کیا تمہارا میرا کردار امریکہ نہیں جاتا، انڈیا نہیں جاتا؟ ہم تو ان کی ڈنگی فلموں پہ لعنت کا کرتے تھے، ہمارے گھر کی خود رنگی ہو گئی وہ سبحان اللہ کہیں گے؟ جاؤ ان روشن ضمیروں کو جن کو تم روشن ضمیر کہتے ہو، جاؤ ان بے ضمیروں سے جا کے پوچھو میں نے تو جب اپنی بچی اسکول میں بھیجی تھی میں نے تو 500 روپیہ فیس بھی دی تھی، میں نے تو جرابے جوتے پہنا کے بھیجے تھے، میں نے جب اپنی بچی اسکول بھیجی تھی تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچی تھی، میں نے جب اپنی بچی بھیجی تھی سکاف بنا کے یہاں تک سکاف تھا اور پورا سینہ چھپا ہوا تھا، جب میری بچی میٹرک کی سند لے کے آئی دوپٹہ ہی غائب ہو گیا، تو بتاؤ کیا قصور تھا؟ میری بچی کا سر کا دوپٹہ تم نے کیوں اتارا؟ بتاؤ کیا قصور تھا؟ اس کا گلا کیوں ڈھکا کر دیا؟ بتاؤ کیا قصور تھا؟ اس کی ٹخنے سے اوپر شلوار کہاں چلی گئی؟ او بے زمینوں، او بے زمینوں، ہم نے اپنی بچی کا مستقبل سنوارنے کے لیے بھیجا، تم نے ہماری بچیوں کی عزتوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ آؤ مدارس دینیہ کے اندر آؤ، اللہ اکبر، ہم تمہیں پردے دکھائیں گے۔ اور جس بندی کو تم مدرسے میں قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھ جو ناک صاف نہیں کرتی، جب وہ قرآن کی ہاتھ نہ بن کے جاتی ہے محمد کا دیا ہوا تو پردہ صاف لے کے جاتی ہے۔ ان مدرسے والوں کو دہشت گرد کہنے والوں تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ میں کل ہی ایک جگہ بیٹھا تھا، مولانا رشید احمد صاحب جہاں شاہنوالی دعوت بھی حضور فرمایا جب کوئی قرآن کا حافظ بنتا ہے نبوت کو اپنے دل سے لے کر یہاں تک محفوظ کر دیتا ہے۔ کملی والے وہ نبی بن گیا، فرمایا نہیں نبوت تو موجود ہے لیکن نبی نہیں کہلائے گا، نبی وہ کہلائے گا جس کے پاس
پاس آسمان سے وحی آئے گی. اس نے نبی کے سینے کا فیض اپنے سینے پہ لے لیا. اتنا بڑا اعجاز ہے وہ لوگوں، تو پھر بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ہی بنا دے. دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. خدا کی قسم دنیا بھی سنورے گی. ابھی اسماعیل شاہ کاغذی سے میں سید زادے سے خلوت میں باتیں کر رہا تھا، سن کے رونے لگ گیا. اور لوگوں، میں تو پرائمری اسکول کے اندر جو ماسٹر تھا اس باپ کا بیٹا ہوں جو آج سے 37 سال پہلے مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا. دنیا نے لاوارث کا بھلا میری ماں کا اس نے مدرسے میں قرآن پکڑا کے بھیج دیا. میں نے قرآن سینے سے لگایا، 2 سال قرآن نے اب تک مجھے سینے سے لگا رکھا ہے. یقین جانو، یقین جانو. اور لوگوں، تحدیث نعمت کے طور پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج 2 بجے، کل یہی وقت تھا 1 گھنٹہ پہلے 1:30 بجے کے قریب جب میں تقریر سے فارغ ہوا، ایک عالم دین مجمع سے اٹھے، بادشاہ تھے. بابا جی سنت کے مطابق داڑھی تھی. میرا ہاتھ پکڑ کے کوٹھے میں لے گیا، کہنے لگا مولوی صاحب پیغام لے کے آیا. میں سمجھا کسی مدرسے والے کا لے کے آیا، میں سمجھا کسی استاد کا لے کے آیا، میں سمجھا کسی کلاس فیلو کا لے کے آیا، میں سمجھا کس سے میرے سر نہ پڑی ہوئی اس کا لے کے آیا. کوٹھے میں لے گیا، کہنے لگا مولوی اعتبار کرنا، کوڑ نہیں بولتا. اگر حضور پر کوڑ بولوں گا اللہ ایمان ضائع کر دے گا. پر میں وہ مفتی حسن لاہور والا بیٹھا ہے اور تو بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر پہلے، اللہ اکبر، کچھ عرصے پہلے مجھے خواب آیا تھا. خواب میں حسین کا نام آیا تھا اور کہا تھا میں حکم دیتا ہوں مفتی حسن کو، عبدالسلام کو، عبدالحنان کو جا کے میرا سلام کہتے ہیں. خدا کی قسم ہے تو وہی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار میرا نام لیا تھا کہ مولوی صاحب کوڑ مارو اللہ تباہ کر دے. مجھے حضور نے فرمایا تھا عبدالحنان کے پاس جا کے میرا سلام کہہ کے آنا. یہ 2 مرتبہ 1 سال پہلے بھی ایک اللہ کے ولی عالم سید زادے نے کہا. اسماعیل شاہ کاظمی ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گیا. کہنے لگا واہ عبدالحلال مقدر والا. او لوگو اللہ اکبر، میرے عزیزوں کیا پتا میرے رب کو میرا رونا پسند آتا ہو. ایک بہت بڑے دارالعلوم کے شیخ الحدیث مجھے کہنے لگے مولوی تو روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا بزرگا تو نے بڑا سوال کر دیا، میرا بھی جواب لے کے جا. کا کیا؟ میں نے کہا تو کہتا روتا کیوں؟ مجھے بتا میں کس بات پہ ہنسوں؟ کیا میری بچیوں نے برقع پہننا شروع کر دیا؟ کیا بچوں نے سنت رسول رکھنی شروع کر دی؟ کیا تیرے میرے گھر میں حلال پکنا شروع ہو گیا؟ کیا سود سے اپنے توبہ کر لی؟ اللہ اکبر، اپنے شرطیں لگا کے لڑکیوں کو بیچ دیا. تیرے میرے گھر کے اندر بے حیائی کی آگ ختم ہو گئی، بجھ گئی. خدا کی قسم اللہ ارشاد دارالعلوم کبیر والے والا منہ جھکا کر رونے لگے. مجھے بتاؤ تو صرف کس بات پہ ہنسے؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. او لوگوں، جس طرح کو تم نے اپنے خون کا تیل دے کے اپنے گھر کی روشنی کے لیے اندھیرے چھپانے کے لیے جلایا تھا، آئے میری بدنصیبی، پرائے دے دئی، محلے دار دے دئی، رشتہ دار دے دئی، میرے گھر کے فرد میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے اس چراغ سے میرے سارے گھر کو جلا دیا. گوٹ حاجی عیسیٰ خان والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، وہ بشاخ والوں، عیسیٰ خالد والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو تیری میری بیٹی کپڑے پہنتی ہے کیا تیرا چہرہ اٹھانے کو دل کرتا ہے؟ اوے صبح اٹھ کے کوئی دکان نہیں کھولتا، نائی کی دکان پہ جا کے یہاں سے لے کر چلاتا ہے. چلو 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 دارالسلام، چلو چلو خاکوانی صاحب کے پاس، میرا عزیزو چلو ناصر آباد چلو، ملتان کے اندر بیٹھا ہے، جاؤ میرا نام لے کے میں فون نمبر ان کے بیٹے کا دیتا ہوں، پوچھو. فرمانے لگے میرے پاس میرا ایک مرید آیا، اس نے اپنے یار کا کے خواب بتلایا، اس کے یار کو خواب آیا، کہنے لگا اللہ والو میں خواب میں مر گیا، خواب میں مجھے غسل دیا گیا، خواب میں مجھے کفنایا گیا، خواب میں میرا جنازہ اٹھایا گیا، خواب کے اندر میرا جنازہ پڑھایا گیا، خواب کے اندر مجھے قبرستان قبر میں اتارا گیا، خواب کے اندر میرے پہ پٹے تھکتے رکھتے چلیٹے رکھ کے مٹی ڈال کے قبر میرے بنائی گئی. کہ وہ تو قبر بنا کے چلے گئے 2 فرشتے قبر کے اندر اترے، ایک نے یوں کر کے میرے سے کفن کھینچا چہرے سے اور دوسرے نے میرے چہرے کو دیکھ کر پہلے والے کو اشارہ کیا، پہلا والا آگے آیا، وہ دیکھ رہا تھا، دوسرے نے میرے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا کہ تیرے سے من ربو کا بعد میں پوچھوں گا، پہلے بتا محمد کی سنت کو کہاں چھوڑ کے آ گیا؟
اور لوگوں پہلے لوگ توبہ کراتے تھے، اور لوگوں گزرا نہیں کریں گے، اور لوگوں چوری نہیں کریں گے، اب لوگ توبہ کراتے ہیں داڑھی نہیں کٹیں گے۔ یہ غلامی کا اظہار ہے۔ اور سید اسماعیل کا آدمی منتیں کر کے گیا، اور لوگوں کا سید زیادہ ہو کے ہاتھ جوڑتا ہوں داڑھی نہ کٹانا، دادے کی سنت نہ کٹانا۔ صدیق تو بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھا، جب ایک دوسرے کا کھانا کھا رہے تھے، بیٹا بیوی اب کر کے دیکھ رہا، ابا آج روٹی کھا رہا ہے، ابا آج جو ہاتھ کھلا رہا ہے یہ میری ابا کی روٹی ہے۔ اگر بدر کے میدان میں ابا میں تیرا سر قلم نہ کرتا، ابا تو آج ابا نہ ہوتا۔ کیوں؟ میں تو مسلمانوں کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ابا تو میری تلوار کی زد کے اندر آ گیا، میں نے باہر سوار کے تلوار ہٹائی تجھے چھوڑ دیا۔ صدیق نے روٹی کا لقمہ یوں کر کے تغیر میں پھینکا، اٹھ کے کھڑا ہوا، آپ نے تلوار نکالی، بیٹے کی گردن پہ رکھ دی، کہ رب کعبہ کی قسم ہے تجھے باہر سوار کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کی سمجھ زد میں آتا میں تجھے بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر محمد کے تلوار۔ یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے۔ نعرہ تکبیر، شعار صدیقیت، شعار رسالت و نبوت، نعرہ تکبیر۔ کتنی تمہاری منتیں کرتے ہیں اور تمہارے سے تمہارا حق نہیں مانگتے۔ جس نے آسمان سے پانی برسایا، مٹی کے اندر سے جس نے سونا نکال کے دکھا دیا، انہیں تو 5000 کے کھاد کی بوری پھینکی، ایک من کھاد کے اوپر سے 60 من دانے نکال کے دکھا دیے۔ وہ کہتا صرف 5 من مجھے دے دے، اور لوگوں پھر بھی دان گزرتی ہے۔ وہ کہتا سارے لے جا، سارے لے جا، میں نہیں پوچھوں گا، میرا حصہ مجھے دے کے چلا جا۔ اللہ تو روٹی نہیں کھاتا، تو پانی نہیں پیتا، اللہ تیرا حصہ کسے دوں؟ اور میں قرآن والوں کو دے دے۔ وہ لوگوں اس مدرسے میں کبھی رات کو آ جانا، تم دیکھنا کہ وہ طالب علم میرے پاس موبائل کے اندر کلپ موجود ہے، کوئی چاہے تو میں سے کلپ دے سکتا ہوں موبائل کے اندر۔ کیا میں میرے عزیزوں 15 دن پہلے شیخ عمر گیا، وہ مظفر گڑھ کے علاقے میں، مجھے مولوی صاحب بڑھڑا مولوی صاحب میرے کہنے لگے صاحب میرے مدرسے میں دعا کرنا، میں نے کہا میں نے ملتان تقریر کے لیے جانا ہے، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دو، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، حضرت 2 منٹ کے آؤ مدرسے کا حال دکھاؤ۔ میں مدرسے کے اندر داخل ہوا، گاڑی گئی، کھجڑا ٹوٹا، اس کے اوپر جا کے بیٹھا، میں نے یوں کر کے مڑ کے دیکھا، مدرسے کے گیٹ کے پیچھے 5-6 طالب علم ڈٹڑے، کوئی 6 سال، 7 زیادہ 10 سال کا، ایک آٹا گوندھ رہا تھا، ایک پیڑے بنا رہا تھا، ایک توی کے اوپر روٹی پکا رہا تھا۔ میں نے کہا اس کی ماں مر گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا ابا مر گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا ماں باپ کو کس کے لیے چھوڑا؟ مولوی صاحب نے الماری کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کے قرآن کے لیے چھوڑا ہے۔ دیکھتے دیکھتے بچے نے روٹی، میں نے کہا یار کتنی پیاری اتنی بڑی روٹی بنائی، جب اس نے یوں کر کے توے پہ روٹی ڈالی، روٹی ادھر کو ہو گئی، میں نے کہا اس نے اتنا کیا، تھوک لگا کے ملنے لگ گیا۔ میں نے کہا مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تیرے میرے عمل دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کے چھانے دیکھے گا، کہے گا آج میں تیرے عمل کوئی نہیں دیکھنے، آج میں نے تیرا رجسٹر کوئی نہیں دیکھنا، مجھے وہ چھانے دکھا جو خود روٹی پکا کے تیرے ہاتھوں میں، وہ کیا پتا اس کے ہاتھ پہ چھالے لگے، تیرے میرے بچے کا ہاتھ جلا ہوگا، پتہ نہیں ابا پر زور لگائے گا، تیرے میرے بچے کا ہاتھ جلا، پتہ نہیں ماں باپ دوائی لے کے آئیں گے، اس قرآن کے وارث کا ہاتھ جلا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ فرشتہ جنت کا مترتب لگا کے کتنی مرتبہ فرشتے بوسے دے کے چلا گیا ہوگا۔ وہ لوگوں یہ قرآن کے وارث ہے، انہیں لوارثہ نہ سمجھنا، کبھی کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو۔ کتنے مقدر والے یہ کچے سے مدرسے کے اندر پڑے، خدا کی قسم بڑا رش کرتا ہے مولی عبداللہ سے تیری قربانیوں پر، اور جتنے بیٹھے تمہاری قربانیوں پر، کچے سے پسماندہ کے علاقے میں جب پانی بجلی کا انتظام بھی کوئی نہیں، او واہ 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 واہ، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کیا کھایا کیا پیا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میرا بندہ جب گرمی کے موسم میں بغیر پنکھے کے لیٹتا تھا، مچھر کاٹتا تھا، تجھے ماں یاد آتی تھی؟ تیرا میرا گڈڑا بال سردی کے موسم میں سوئے، ماں دستم ہوٹ کے دیکھتی ہے، رضائی تلائی رلی تو نیچے نہیں گر گئی، جتنی مرتبہ ماں دیکھتی ہے جلدی جلدی رضائی گرم سے نکل کر یوں کر کے چادر ڈالتی ہے۔ یہ مدرسے میں
سو رہے ہیں، رلی کا، بستر کا، گدا کا، رضائی کا، اسے سردی کیوں نہیں لگتی؟ عرش والا کہتا تمہیں پتہ سردی کیوں نہیں لگتی؟ جب یہ تمہارے گھر کے اندر بچہ ہیٹر والے کمرے میں سوئے، ماں چادر اترے، ماں رضائی ڈالتی ہے، جب اس بچے کے اوپر سے رضائی اترتی ہے، فرشتہ آ کے پروں کے اندر چھپا لیتا ہے، جیسے ماں گود میں لے کے بیٹھتی ہے، فرشتہ گود میں لے کے سائے ڈالتا ہے۔ کون ہے میرے قرآن والے؟ کون ہے میرے قرآن والے؟ او کون ہے قرآن علی بلتا ہے؟ کیا حدیث پاک یاد آ گئی؟ او قرآن والا بننا، پڑھانے والا بننا، پڑھنے والا بننا، تعاون کرنے والا بننا، دل سے محبت کرنے والا بننا، قرآن والوں پر انگلی نہ اٹھانا، جیسے نمک کاٹنے میں پتہ نہیں لگتا، تیرا جہنم میں ایسے پتہ نہیں لگے گا۔ ہمارے 18,000 میں ایک مدرسہ ہے، تم نے غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا چکوال والے کا نام سنا ہوگا، اس کا فیض یافتہ حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، 18,000 جنگ کا پنجاب کا علاقہ، اس کے ساتھ مدرسہ۔ میں نقشبندی اجتماع کے اندر گیا، وہاں کے باورچی نے مجھے خود سنایا کہ لگردرجی کا 2008 کے اندر انتقال پتہ نہیں ہو گیا تھا، انہی دنوں کی بات ہے، 250 مدرسے میں طالب علم تھے، باورچی آ کے حضرت سرکار مفتی صاحب سے کہنے لگا مفتی صاحب سے آٹا ختم ہو گیا، تو کہنے لگے بھائی میں تو فقیر آدمی ہوں، میں کہاں سے لے کے آؤں، اللہ سے مانگ۔ باورچی کہنے لگا میں حیرت میں پڑ گیا، میں سمجھ گیا کہ آج مفتی صاحب کے پاس پیسے کوئی نہیں، رات تھی گئی، بچے سو گئے، پرندے بھی گھونسلوں میں چلے گئے، جانوروں کی بولیاں بھی آنی بند ہو گئی، اللہ اکبر، پرندے بھی شہر کے درختوں کی اوڑ میں چھپ گئے، اور خونخوار بھیڑیوں نے بھی پہاڑوں کے اندر پناہ لینے لگی، میرا دل اوپر اٹھنے لگا، میں نے کہا صبح ہوگی، بچے سبق سنا کے باورچی خانے کی طرف آئے گئے، میں تندور ٹھنڈا دکھاؤں گا، نبی کے مہمانوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، فرمایا 250 طالب علم مدرسے میں سو رہا تھا، رات 2:30 بجے 2 بجے محتمم صاحب حکیم عبداللطیف نقشبندی اپنی خانقاہ سے باہر نکلا، کیا کیا؟ کسی امیر کو فون نہیں کیا، کسی امیر کے دروازے پر نہیں گیا، کیا کیا؟ طالب جو قرآن کے لیتے تھے ان کی وضو خانے پہ جو جوتیاں پڑی ہوئی تھی ان کو یوں کر کے ٹٹولنے لگ گیا، دیکھنے لگ گیا، ایک طالب علم کی جوتیاں چاہ کے اپنے سینے نہ لا کے رسید کے اندر آ گیا، وہ ٹوٹیاں جوتیاں سر پہ اوپر رکھ کے رونے لگ گیا، آخر لگا اللہ مہمان میرے نے تے بھوکے مار دے، اللہ کا مہمان تیرے نبی نے اللہ ان کے پاس ہوا ناشتے کے لیے روٹی کوئی نہیں، اللہ اکبر، اور چیخنے لگا میری بھی چیخ نکل گئی، میری بھی کوک نکل گئی، جناب علی صاحب نے یوں جوتیاں ہاتھ میں اٹھائی اور کہا اللہ تجھے قرآن والے کی جوتی کا واسطہ، اللہ آٹے کا انتظام کر دے، کہ محترم صاحب حجوہ دینا رو رہا تھا، اللہ اکبر، مدرسے کا گیٹ بجا، اور جی کہنے لگا میں دروازے کے پاس گیا، ایک پٹھان ڈرائیور ٹرک کے گاڑی سے اترا اور کہنے لگا آٹے کا بھرا ٹرک ہے، بتا کہاں اتارنا ہے، اور اپنے کھیسے میں سے 2 لاکھ روپے نکالے، کہنے لگا یہ ناشتہ کروا دینا، باورچی کہنے لگا میں مدرسے کے گیٹ پہ رو رو کے اچھلنے لگا، میں نے کہا بتا کہاں سے آیا، کہنے لگا میرے سے نہ پوچھ، جو اندر رو رو کے سجدے میں دعائیں کر رہے اس سے پوچھ کہاں سے آیا ہے، اور قرآن والوں کے اللہ ایسے مدد کرتا ہے، نہ لوگوں اپنی کمائی میں قرآن والوں کا حصہ رکھو۔ آج تمہیں مشورہ دے کے جاؤں گا، اپنے گھر کے اندر کوئی منی باکس رکھ لو، اپنے گھر کے اندر کوئی ڈبہ رکھ لو، اپنے گھر کے اندر پیتل کے ڈبے میں سراخ کر کے رکھ لو، اوے روزانہ 10-20 روپے اس گلے میں ڈال دیا کرو، اس گلے کے بعد لکھ دو یہ نبی کے خاص مہمانوں کے لیے، مدرسے میں قرآن کے طالب علموں کے لیے، اور 15-20 دن بعد اس گلے کو کھول کر کتنے پیسے اکٹھے ہو کسی مسافر مدرسے میں جا کے وہ پیسے جمع کرا دیا کرو، کھانا مہمان کھائے گا، کھانا قرآن والا کھائے گا، تجھے رحمت للعالمین کے مہمانوں کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ او لوگوں، مدرسہ تمہارے گلہ تمہارے گھر کے اندر پڑا ہوگا،
تیرے میرے کرتوتوں کو دیکھ کر، تیرے میرے چہرے کو دیکھ کر خدا کو غصہ آئے گا، نبی کے مہمانوں والے گلے کو دیکھ کے وہ غصہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ کون ہے جو اپنے گھر کے اندر گلہ بنائے گا اور صبح سے جا کے انشاءاللہ 10-20 روپے روزانہ ڈال لے، پکی نیت کرو انشاءاللہ، پھر اکٹھے کر کے بولی عبداللہ سے پورے مہینے کا جمع، بولی صاحب پورے مہینے کا جمع، اور خدا کی قسم جب تک تمہارے 10-20 روپے رہے، اور لوگوں جب تک تمہاری ایک ایک ملکت آتی رہی، نہ کوئی اسلام کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ دین کی مدد ابیوں نے کم کی، دین کی مدد دون غریبوں نے کی تھی جن کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ ایک واقعہ سنا کے دعا دے کے آپ کو گھر رخصت کروں گا۔ بدر فتح ہوا، غزوہ بدر میں مسلمان لڑے، بدر کی لڑائی میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار قیدی ہو کر مدینہ شریف آئے، مسجد نبوی کے پاس لا کے باندھ دیے گئے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی خاندان والا نہیں۔ شام تھی گئی، رحمت والا نبی مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر آئے، کیا چاہے؟ آپ نے فرمایا میرے قیدیوں کو، میرے مہمانوں کو کون گھر میں لے کے جائے گا؟ کون لے کے جائے گا؟ ہر ایک کو ہر ایک لے گیا، ایک مہمان رہ گیا، ایک میزبان رہ گیا۔ آپ نے فرمایا سونے کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا گھر کچھ ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، سبحان اللہ بہت کچھ ہے۔ جا بھی لے جا، گھر گیا، مہمان کو آکر لگا بیوی یہاں کھڑا ہو، میں بھی اندر آیا، اندر گیا، بیوی سے جا کے کہنے لگا دیکھنا حضور کا مہمان آیا ہے، میری نہیں نبی کی عزت رکھنی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اس کو روٹی کھلانی ہے۔ ہاتھ مار کے کہنے لگی اللہ والے ولیہ پہلے پوچھ تو لیتا گھر میں کچھ آج ہے کہ نہیں، تجھے پتہ نہیں ہم 4 دن کے بھوکے ہیں۔ آج سامنے والے محلے میں سامنے گھر میں روٹی پکی تھی، 2 روٹی انہوں نے ہمارے لیے بھیج دی۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، 4 دن سے نہیں کھایا، آج بھی نہیں کھائیں گے، کیا کروں؟ کہ مہمان کو اندر بلاتا ہوں تو روٹی لا کے رکھ دینا۔ وہ کہنے لگی بھلے لوگ کے دستور ہے رب کا، مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ وہ کہے گا آ جا کھا لے، جب تو کھائے گا ایک روٹی تو کھا گیا، ایک وہ کھائے گا، تیرا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا بھی ایک حل ہے۔ اٹھاؤ فلاں مہمان، اٹھاؤ فلاں سرکار کا، جب روٹی آگے لا کے رکھے تو چراغ کا دیا اثر کرنے کے لیے اس کی بتی کو مروڑ دے گا، چراغ بجھ جائے گا، روٹی کھاتا رہے گا، میں روٹی تک ہاتھ بڑھا کے منہ تک لاتا رہوں گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ روٹی کے ہاتھ لگا کے روٹی تک ہاتھ لگا کے منہ تک لاتا رہا۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اسے کیا پتا مہمان کو بھی دیکھ رہا، خدا تو تجھے دیکھ رہا۔ جب صبح ہوئی مہمان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں گیا، مہمان مسجد نبوی کے دروازے سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا اور میزبان اندر گیا۔ اللہ کا پیغمبر صحابی کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، بھاکرا سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ واہ سونیا کیسی پیاری دعوت کی، تیرے روٹی کھلانے پر آسمان والا فرشتوں پہ فخر فرما رہا۔ او لوگوں خدا کے واسطے سونے بڑھ کے نہ دکھاؤ، کردار دکھاؤ، کردار۔ اپنے گھروں کو قرآن کا مرکز بنا لو، دین کا 3 باتیں اپنے بچوں کو صبح سے سکھانی شروع کر دو۔ 3 باتیں، پہلی بات یہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، دوسری بات یہ اپنے بچوں کو ماں باپ کا درس سکھلاؤ، تیسری بات یہ اپنے بچوں میں خدمت کا جذبہ پیدا کرو، اپنے بچوں کو بتلاؤ دادے کی دادے کی دادے کی دادی کی ابا ابا کی بہن بھائیوں کی پڑوسیوں کا ادب کیسے کرنا ہے، ہر بڑے کو سلام کرنا ہے، ہر چھوٹے سے مسکرا کے بات کرنا ہے۔ اور لوگوں یہ تم نہیں سکھاؤ گے کون سکھائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ اور لوگوں تم اس نبی کی امتی ہو جو اخلاق کا پیکر بن کے آیا، اس نبی کی امتی ہو جو محسن انسانیت بن کے آیا، اس نبی کی امتی ہو جس نے لوگوں کے پتھر کھا کھا کے انہیں دعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات وہ شبابہ سی رہ گئی، رہی نا، اس نے خط لکھ دیا، انہیں کہا گندم اتھو ملے گی اتھو نہیں ملے گی۔ اب اسے پیار کہنے لگا اچھا ایسا کرو، ابھی ان کے پاس زیادہ کوئی نہیں، کیونکہ انہیں بڑا پریشان کر کے انہیں مکے سے نکالا۔ خط بھیجو، اگر رسپانس اچھا دیا، اگر جواب صحیح مل گیا تو پھر میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ قاسم کو خط دے کے مکے والوں نے بھیجا۔ جب قاسم مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، کون ہے؟ کتھوں آیا؟ کہنے لگا میں مکے سے تیرے دادکوں کے گھر سے آیا۔
کیا لے کے آئے؟ خط. آپ نے فرمایا صحابی پڑھنا. اس پہ پہلی سطر لکھا تھا کیا؟ محمد جھگڑے اپنی جگہ، خط کو پھاڑنا نہیں. تیرے دادے کے خاندان سے خط آیا، اسی خاندان میں تیرا ابا، اسی خاندان میں تیری اماں، اسی خاندان میں تیرے دادا، تیرے داد کے تیرے تائے چاچے بھوکے مر رہے ہیں. محمد تیرے قلم کرنے کی دیر ہے، ہمارے گھر کو چولہے دے دو. ابھی کہتے میں نے خط پڑھ کے سنایا، میں نے دیکھا رو رو کیا کھلا. فرمایا ہاتھ سے خط لے لیا، خط لے کے مسجد نبی کے کونے پہ جا کے بیٹھ گئے. صحابہ کے جب دیکھ رہے تھے خط پھاڑے گئے، خط نہیں پھاڑا، خط کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے رونے لگ گئے اور دونوں ہاتھوں سے خط لے کے آئے. فرمایا لوگوں دشمنیاں نہ دیکھنا، یہ دیکھو میرے داد کو کس گھر سے خط آیا اور میرے دادے میرے تائے چاچے بھوکے رہے. میں چاچا بھتیجا ہو کے کیسے روٹی کھاتا ہوں؟ میں تک روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک میرے داد لکھو صبابہ کو خط. اے صبابہ، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تجھے خدا کا واسطہ میرے دادوں کی گردن بدلا کر. اور میں دل سے زمین ہو کے آگے بات کر رہا ہوں. جو بیوی کا حق غیر کھا گئے، بیٹیوں کا حق کھا گئے. او لوگوں جنہوں نے پھپھیوں کو بوچھڑے مارے، جنہوں نے باسیوں کو دھکے دیے. کن لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں جنہوں نے بہنوں کو. ایک بہن کا میرے پاس دور آیا کہ بولے صاحب بتاؤ خود کسی پر آیا ہے. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی بولی صاحب باپ مر گیا، بھائی نے حصہ دیا. ہم نے کہا غریب دہاڑیاں ہے، بارش آتی ہے چھت ٹپکتی ہے، اتنے پیسے تو دے دے، ہم حصہ بھی مارتی تاکہ چھت کی لپائی ایک بورا مٹی کو دے دے. بات بڑھتے بڑھتے پنچایت میں چلی گئی، بات بڑھتے بڑھتے عدالت میں چلی گئی. ایک دن ہمارے گھر سمبر آیا، لیٹر آیا کہ عدالت میں تمہیں بھائی نے بلایا ہے. میں نے خون اٹھا کے میں نے کہا بھائی تو زمین مانگتا ہے، خون مانگتا، میں تیرے دروازے پہ آ کے کٹ جاتی. اپنے باپ کی عزت کو کچہریوں میں تو ذلیل نہ کر. کبھی پیشی پہ نہیں گئی، پھر سب بنایا. مولوی صاحب نے برقع پہن کے چلی گئی. اتھائی میرا بھائی کھڑا آنکھ لگا قرآن چاہ کے جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہ میری بہن ہی کوئی. میں ہاتھ جوڑ کے آگے میں نے کہا بھائی قرآن اٹھا کے اپنی آخرت برباد نہ کر. میں عدالت میں لکھ کے جاتی ہوں، میں حصہ نہیں مانگتی. اور میرے بھائی جو میرے گھر میں وہ بھی اور لوگوں کیا ہو گیا؟ طویل کی خاطر تم نے رشتے بلا دیے، طویل کی خاطر میرے خون سفید ہو گئے. ہاتھ فقیر چھوڑ کے جاتا ہے. اور لوگوں دنیا بڑی گزار دی، دنیا بڑی گزار دی. رہ گی سامنے زندگی اتنی سی، اور اس کے بعد بہت ہے، بہت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہے. آج میرے عزیزوں زندگی صحیح گزارنے کی نیت کرو. آج میرے عزیزوں اپنے گناہوں پر معافی مانگو اور اللہ سے توبہ کرو. وہ لوگوں وقت دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. جب اس کی رحمت پہلے آسمان پہ آئی ہوئی ہے، آج اسے میرے عزیزوں رو کے دکھاؤ اور اس کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ، 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 پھر کو یا اللہ میری توبہ. یا اللہ جو ہمارا کام ہم نے کر دیا، جو تیرا کام، یا اللہ گجر کبے کو نہ دیکھ، اس بڑھے کو دیکھ. یا اللہ یہ سفید داڑھی کے ساتھ، یہ سفید داڑھی کے ساتھ، وہ سفید داڑھی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے. آسمان سے فرشتہ آیا، اللہ فرماتا ہے عبداللہ تو رو برداشت کر سکتا ہوں. سفید داڑھی والا روتا ہے، میری رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے. جب سفید داڑھی والا یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، ہنجو نکال کے دکھاتا ہے، اس کی رحمت کا دریا بھی جوش ہو جاتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جاؤ سفید داڑھی والے سے کہو لب نہ ہلا، تو مجھے یوں کر کے دکھا، میں تیرے دیکھنے پر طیبتوں کو قربان کر دوں گا. یا اللہ پتہ نہیں کتنی سفید داڑھیوں والے بیٹھے، اللہ پتہ نہیں کتنے نوجوان بیٹھے جن کی آج آنکھ میں آنسو نکلا اور انہیں سچے دل سے کہا اللہ معاف کر دے. پتہ نہیں موبائل کے ذریعے کتنی دھیریاں کہہ رہی اللہ معاف کر دے. اے اللہ اس پورے مجمع میں جس پر تجھے رہبار ہے اس کے صدقے سے سب کو معاف کر دے. اور کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، سارے نکمے تو نہیں، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا جسے اللہ مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے. اللہ
اللہ اس کے صدقے سے سب کے بیڑے پار فرما دے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. وہ لوگوں اللہ کرے جس طرح یا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے روئے, اللہ کرے حوض کوثر پر حوض کوثر پینے کے لیے بھی سارے اکٹھے ہو جائے. میرے ویرا جنت کے اندر لوگ مکان مانگتے ہیں, آج آؤ اللہ سے وہ جنت مانگے. اللہ جنت دے اور جنت میں گھر وہاں دے. ادھر تیرا پڑوس ہو, ادھر تیرے نبی کا پڑوس ہو, اللہ والے جنت میں گھر کی کھڑکی کھلے. ادھر دیکھوں تو تیرا دیدار ہو جائے, ادھر دیکھوں تیرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. مانگ لو اللہ سے جنت, مانگنے میں میرے عزیزوں کوئی نہیں. مانگو, مانگنے پر وہ عطا فرماتا ہے. وہی ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے. آخری مرتبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ تمہاری زندگی میں حیاتی میں اللہ برکت عطا فرمائے, اس جلسے کو قبول فرمائے, اس کے خرچوں کو اللہ تعالیٰ غیبی سے پورا فرمائے. اول عبدالواسع صاحب اگلا سال ہو, پھر تمہارا ایسے ہی دیدار ہو. اللہ تیرے حیاتی رکھے اور سب کی اللہ حیاتی رکھے, یہ چمکتے دمکتے چہروں کی زیارت کرائے. اگر آپ چاہتے ہو, میرا رفیق سفر ہے, میرا خدمتگار ہے, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے رانا عبدالرؤف خان, اس کا یہ بیٹا ہے, میرے ساتھ آیا ہے. تمہارے 10-20 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر تم جانا چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں. اگر اتنی دیر بیٹھ کے 2 منٹ اس کے 2 منٹ میرے دعا کے, اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ اس جلسے کو, اللہ نے تو قبول فرما لیا, اس فقیر کی فرمایا انسان نیکی کرے, نیکی پر استغفار کرے, صدقہ کرے, اللہ اس نیکی کو قبول فرماتا ہے. یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے, یہ عطیہ ہے, یہ ہدیہ ہے, اللہ قبول فرمائے. یہ پنجابی اردو میں جو اس کا مزاج ہے, حضور کی شناختی کرے گا, آپ خدمت کرنا, پھر دعا کے بعد جانا, پھر دیکھنا رات سونے میں اور پھر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں انشاءاللہ کتنا مزہ آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو گنبد سبز دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, زمانہ بھول جاؤ گے. جو گنبد سبز دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, زمانہ بھول جاؤ گے. جو گنبد سبز دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, زمانہ بھول جاؤ گے. چلے جاؤ مدینے میں, چلے جاؤ مدینے میں, تو آنا بھول جاؤ گے, تو آنا بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا, تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا. نظر جم جائے گی اس پر, ہٹانا بھول جاؤ گے, ہٹانا بھول جاؤ گے. چلے جاؤ مدینے میں, تو آنا بھول جاؤ گے, تو آنا بھول جاؤ گے. نبی کے ساتھ جو سوئے ہوئے یاروں کو دیکھو گے, نبی کے ساتھ جو سوئے ہوئے یاروں کو دیکھو گے. زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ بھول جاؤ گے, یارانہ بھول جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما, معاملہ فرما.
اللہ جتنے حاضرین جو اس وقت بیٹھے ہیں، جو آ کے چلے گئے، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دیویانی میں عزیزوں میں، اللہ جو فوت ہوئے تمام کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجے بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولانا عبد الواسع ان کے باو اجداد میں، ان کے خاندان میں جو فوت ہوئے، اللہ صحیح کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سراج احمد صاحب، منیر احمد صاحب، حاجی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ حاجی محمد بخش صاحب کی زوجہ بیمار ہے، جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، سب کو اللہ کریم صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ مولانا عبد الواسع صاحب کی معذوری ختم فرما۔ اللہ ابھی جو بہت دین کا کام کرنا ہے، اللہ ان سے دین کا کام لے لے، اللہ انہیں عمر خیری نصیب فرما، اللہ ان کی صحت سلامتی والی زندگی دے، اللہ ان کے پوتے دوتروں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اولاد کے سر پر اللہ کا سایہ نصیب فرما۔ اتنا بڑا اس پسماندہ سے علاقے میں پروگرام، اللہ ہم تو حیران ہے، یہ خرچے تو ہی پورے کرتا ہے، اللہ یہ کسی بندے کا کام نہیں، یہ کام اللہ تو فرشتوں سے لیتا ہے، الہ العالمین تو قبول فرما لے۔ حاضر اللہ 3 بج رہے ہیں، اللہ جائے تو کہاں جائے، پروردگار عالم اب بھی جائے تو خالی ہاتھ جائے، اللہ پھر تیری رحمت کیسی، یا اللہ تیرے دروازے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے، تیری چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے، اللہ خالی نہ بھیجنا، کسی کو محروم نہ بھیجنا، اللہ نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ ہمیں یہاں بھی گھر چاہیے، مدینے میں بھی گھر عطا فرما دے، اللہ ہمیں یہاں بھی مکان دے دے، مدینے میں مکان دے دے، کبھی یہاں رہے کبھی وہاں رہے، آخری جو قبر کا مکان ہو جنت البقیع میں حضور کے پڑوس میں عطا فرما دے، شہادت کے رتبوں میں دین کا کام کرتے تبلیغ میں لگتے موت عطا فرما دے۔ اللہ جتنے ہم سے اب تک گناہ سرزد ہوئے یا اللہ سارے معاف فرما دے اور سنت پر استقامت کی توفیق نصیب فرما دے۔ جنہوں نے جلسے میں، خیرات میں، علماء اکرام کے خرچے میں جو حصہ لیا، ٹینٹ لگانے والے، ساؤنڈ والے، ریڈیو پر سامان لانے والے، کندھے پر اٹھانے والے، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ پروگرام پورے علاقے والوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے رحمت کا سبب بنا دے، اور پوری کفار کے لیے اللہ ہدایت کا سبب بنا دے، اور ہمارے لیے رحمت کا، ایمان پر استقامت کا سبب بنا دے۔ یا اللہ لوگوں کا آنا، حضرت کا بلانا قبول فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، رشتے نہیں آئے، پریشان ہیں، غیر سے رشتے عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے اللہ نجات عطا فرما دے، جن کی زمینیں قبضے میں سود لے کے پیسہ ہے، اللہ زمینیں گروی رکھ رکھی ہے، اللہ غیر سے انتظام فرما دے، ان کی زمینوں کو چھڑا دے، حلال رزق، حلال گندم دانے نصیب فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس علاقے میں اگر بارش کی ضرورت ہے تو اپنے خزانوں سے عطا فرما دے، اتنی دے جتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نقصانات سے اللہ بچا لے، ہمیں قرآن کی رغبت نصیب فرما دے، قرآن پڑھنے والا 5 وقتہ نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ عالم بنا دے، داعی بنا دے، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ افواج پاکستان کے جوان جو سرحدوں پر ملک و ملت کی حفاظت کر، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، جتنے سیکیورٹی ادارے، جتنی انتظامیہ، جتنے پولیس والے، جتنے یا اللہ محافظ، یا اللہ دین اسلام کی سرپرستی کے لیے، بلندی کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے لیے کوشش ہے، اللہ تو سب کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ پھر تیرے دربار میں درخواست ہے، جتنے اس وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ہدایت بھی عطا فرما، دنیا آخرت کی نعمتیں بھی نصیب فرما، سفر میں، حضر میں، پرش سے، چور چکاری سے، ناری کی سواری کی سواروں کی حفاظت فرما، ہمارے ڈھور، ہمارے مویشی، ہمارے گھر بار، ہمارے بچے بچوں کی عزت کی حفاظت فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نبینہ عورت ہے، اس کے لیے دعا فرما، اللہ اس کی معذوری ختم فرمائے، اللہ اسے کوئی